السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے کی تربیت صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے ماحول سے بھی ہوتی ہے۔ وہ کمرہ جہاں بچہ سوتا ہے، وہ ہوا جو وہ لیتا ہے، وہ روشنی جو اس کی آنکھوں پر پڑتی ہے، یہ سب خاموشی سے اس کی نشو و نما پر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ والدین کی کوشش ہونی چاہیے کہ بچے کے ارد گرد ایک آرام دہ، محفوظ اور خوشگوار ماحول موجود ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ لیتے ہیں، دراصل بچے کی صحت اور راحت دونوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ مثلاً بچے کے کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہونے چاہیے۔ زیادہ سخت یا تنگ لباس بچے کو بے آرام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سوتی کپڑے عموماً بچوں کے لیے زیادہ بہتر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ نرم، ہلکے اور جسم کے لیے آرام دہ ہوتے ہیں۔ ایک اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو سردی اور گرمی میں بچانے کا خصوصی اہتمام ضروری ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ بچہ فطری طور پر روشنی کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے بچے کے کمرے میں روشنی کا انتظام سمجھداری سے ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ روشنی بچے کے سر کے پیچھے کی جانب سے آئے تاکہ وہ مسلسل اپنا چہرہ بلب یا تیز روشنی کی طرف موڑنے پر مجبور نہ ہو۔ اسی طرح کمرے میں قدرتی روشنی اور تازہ ہوا کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ کھڑکیاں صرف گھر کی خوبصورتی نہیں بڑھاتی ہیں بلکہ بچے کی بہتر نشو و نما میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اگر گھر بند ہو یا ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام نہ ہو تو کوشش کریں کہ دن میں کم از کم 2 یا 3 مرتبہ بچے کو قدرتی روشنی اور تازہ ہوا میں ضرور لے جائیں۔ چھوٹی سی عادت بچے کے جسم اور دماغ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اسلام ہمیں فطرت، صفائی، اعتدال اور حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، اور بچے کا ماحول بھی انہی اصولوں کا حصہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بچہ صرف دودھ سے نہیں پلتا ہے، وہ محبت، سکون، مناسب ماحول، تازہ ہوا، درست روشنی اور والدین کی توجہ سے بھی پروان چڑھتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچے کے ارد گرد ایسا ماحول بنائیں جہاں اس کا جسم بھی محفوظ رہے اور اس کی نشو و نما بھی خوبصورت انداز میں آگے بڑھ سکے۔